بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ سناتے ہیں جس میں 3 آدمیوں کا ذکر ہے، کوڑی، گنجے اور اندھے کا امتحان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اس کے علاوہ میں دنیا میں اور کچھ نہیں چاہتی، کیونکہ لوگ اس سے گن کھاتے تھے، نفرت کرتے تھے اور اسے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت اسے میسر ہوگی۔ فرشتے نے پھر پوچھا، تجھے دنیا میں کون سا مال سب سے زیادہ چاہیے؟ تمہیں کس مال سے زیادہ محبت ہے؟ تو اس نے کہا، اونٹ سے۔ بس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے ایک گبن اونٹنی دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تجھے برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس چلا گیا جو گنجا تھا، اس کے پاس پہنچا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے اس کے بال آ گئے اور وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئیں۔ پھر پوچھا کہ تجھے دنیا میں کون سا مال پسند ہے؟ اس آدمی نے کہا جو گنجا تھا۔ اب اس کے اچھے اور حسین و جمیل بال اس کے سر پر آ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ گائیں۔ پھر فرشتے نے اسے ایک گبن گائے دے دی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر وہ تیسرے شخص کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کیا چیز دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس اندھے آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری نگاہیں درست کر دیں، مجھے آنکھوں کی نعمت عطا کر دے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اور دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھ سکوں، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں پیدا کی گئی تمام چیزوں کو دیکھ سکوں اور ان سے خوشی اور مسرت حاصل کر سکوں اور سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں نور عطا کر دیا اور وہ دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں دنیا میں کون سا مال محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکریوں سے پیار ہے۔ بس اس کے بعد فرشتے نے اسے ایک گبن بکری دے دی اور اسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ کچھ سالوں کے بعد تینوں جانوروں نے بچے دیے اور ان بچوں سے سارا جنگل بھر گیا۔ اس طرح اس کی گائیں اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا جو فرشتے نے ان 2 آدمیوں کو دی تھیں۔ اب کچھ عرصہ کے بعد پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے انسانی شکل میں دوبارہ ان تینوں آدمیوں کے پاس بار بار آیا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی میرے پاس سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال اور نہایت ہی خوبصورت جسم عطا کیا ہے، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا، یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا؟
کہ لوگ گن کھاتے تھے، نفرت کرتے تھے اور تجھے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اور کیا تو مفلس نہ تھا اور کیا تو غریب نہ تھا؟ پھر تجھ کو اللہ نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس کوڑی نے کہا، واہ کیا خوب کہہ رہے ہو، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے میرے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسرے شخص کے پاس فرشتہ پہنچا جو گنجا تھا، اس کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا تو اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اور اس کے بعد فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس آیا جو اندھا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں تھیں اور وہ دنیا کے تمام نعمتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی تھیں دیکھ رہا تھا۔ فرشتے نے کہا، میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے۔ آج خدا کے سوا اور تیرے سوا میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخش کی ہے، تیری آنکھوں میں نور عطا کیا ہے، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے میری آنکھوں میں نور عطا کیا اور میں دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کا میں نہایت ہی مشکور ہوں۔ جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو فقط تم تینوں کی آزمائش کرنے کے لیے خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے بخوبی دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں مختلف انسانوں کو مختلف نعمتیں نوازتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون اس کا شکر ادا کرتا ہے اور کون اس کی ناشکری کرتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو واقعہ آپ سن رہے تھے یہ بہشتی زیور کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تاکہ وہ ہمیں اور زیادہ نعمتیں عطا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، اور بے شک اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں آدمیوں کی طرح جو کوڑی اور گنجے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام نعمت لے لی اور انہیں ویسا ہی کر دیا جیسے وہ پہلے تھے، اور خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ نامراد ہو گئیں، اور اس اندھے کا شکر خداوندی کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مال میں مزید اضافہ اور برکتیں عطا فرمائیں۔ خدا اس سے راضی ہو گیا اور دنیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کامیابی عطا فرمائی۔ آئیے آپ بھی ریسرچ ڈور کی ٹیم کے ساتھ مل کر یہ عہد کریں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ان تمام واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔